آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کو پکڑ لینا ہے اور ٹائمر پہ نوٹ کرنا ہے کہ کتنے سیکنڈ تک آپ پھیپھڑے خالی کرنے کے باوجود سانس روک کے بیٹھ سکتے ہیں. اب جب یہ کریں گے تو آپ نے کر کے ذرا دیکھیں خود کتنا ہوتا ہے. گہرا سانس باہر نکالیں. اب سانس آپ نے روک کے رکھنا ہے کہ کتنے سیکنڈ تک آپ سانس روک رہے ہیں. ہم یہاں ایم کر رہے ہیں کہ آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ سانس روک سکیں. اگر تو 30 سیکنڈ سے زیادہ سانس روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دل بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے سارے جسم کے اندر آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. کئی لوگ 5 سیکنڈ تک بھی نہیں روک سکتے, اچھا کئی لوگ 20 سیکنڈ تک بھی نہیں روک سکتے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کا دل پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے تو 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روک سکتے اس کا مطلب ہے کہ اب سیریس ہونے کی ضرورت ہے, کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, واک, ایکسرسائز لازمی کریں. اچھا تو سنیں, یہ تو ابھی آپ گھر پہ بیٹھ کے اپنا ایگزامن کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پھیپھڑوں سے سانس جو ہے نا وہ ساری باہر نکال دینی, اور جب آپ کے پھیپھڑے خالی ہو جائیں تو پھر آپ نے 30 سیکنڈ سے اوپر تک سانس روکنی. اگر آپ کی سانس رک جاتی ہے تو پھر تو آپ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے آپ 30 سیکنڈ تک بھی سانس روک نہیں سک رہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور ایکسرسائزز بھی کرنی ہے. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی. اچھا, سلمان فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں ایکسرسائزز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم گھر بیٹھ کے اپنے دل کی عمر کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ اچھا, دل کی ایج کو چیک کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ ہوتا ہے VO2 میکس کو چیک کرنا, یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر آکسیجن کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کتنے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا آسان ٹیسٹ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تقریباً 12 منٹ کے لیے واک کرنی. ہم اس کے لیے گھر کے بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو کوئی ٹریک اینڈ فیلڈ والی جگہ پہ جانا پڑے گا, کوئی اس طرح جس طرح کہ وہ 400 میٹر کے آپ کے ہوتے ہیں ٹریکس ہوتے ہیں, اس طرح کے کسی ٹریک میں جائیں. 12 منٹ کا ٹائم نوٹ کریں کہ 12 منٹ میں آپ نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے. کوپر ٹیسٹ کے نام سے آپ کو ایک ایکویشن مل جائے گی گوگل پہ, اس کے اندر آپ اپنا ایج کے لحاظ سے وہ ڈالیں گے میئرمنٹ کے کتنا فاصلہ. کوپر ٹیسٹ COOPER. اچھا, کوپر ٹیسٹ, اس کے اندر آپ ڈالیں گے وہ ایگزیکٹ بتا دے گا کہ جی آپ کی دل کی صحت کتنی ہے. یہ تو ہے کہ آپ کو واک کرنا پڑ رہا ہے, جانا پڑ رہا ہے. ایک اور بڑا آسان ہے کلینکل پریکٹس کے اندر, میں ویسے اکثر مریضوں کو اس طرح چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے آرام سے کسی بھی کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. اس کو کہتے ہیں بولٹ ٹیسٹ, بلڈ آکسیجن لیول ٹیسٹ, کہ دل کا کام یہ ہے کہ سارے جسم کے اندر آکسیجن سپلائی کرنا, نیوٹرینٹ سپلائی کرنا. آپ کے خون کے اندر آکسیجن کتنی بہتر مقدار میں سٹور ہو رہی ہے یا سیلز کے اندر کتنی بہتر مقدار میں جا رہی ہے, اس کے لیے ٹیسٹ ہے. کارڈیو ریسپریٹری انڈیورنس کو چیک کرتی ہے. آپ نے آرام سے کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ کے گہرا سانس باہر نکال دینا, سارا پھیپھڑے خالی کر دینے ہیں. جب پھیپھڑے خالی ہو جائیں آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کو پکڑ لینا ہے اور ٹائمر پہ نوٹ کرنا ہے کہ کتنے سیکنڈ تک آپ پھیپھڑے خالی کرنے کے باوجود سانس روک کے بیٹھ سکتے ہیں. اب جب یہ کریں گے تو آپ نے کر کے ذرا دیکھیں خود کتنا ہوتا ہے. گہرا سانس باہر نکالیں. اب سانس آپ نے روک کے رکھنا ہے کہ کتنے سیکنڈ تک آپ سانس روک رہے ہیں. ہم یہاں ایم کر رہے ہیں کہ آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ سانس روک سکیں. اگر تو 30 سیکنڈ سے زیادہ سانس روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دل بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے سارے جسم کے اندر آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. کئی لوگ 5 سیکنڈ تک بھی نہیں روک سکتے, اچھا, کئی لوگ 20 سیکنڈ تک بھی نہیں روک سکتے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کا دل پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے تو 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روک سکتے اس کا مطلب ہے کہ اب سیریس ہونے کی ضرورت ہے, کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, واک, ایکسرسائز لازمی کریں. اچھا تو سنیں, یہ تو ابھی آپ گھر پہ بیٹھ کے اپنا ایگزامن کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پھیپھڑوں سے سانس جو ہے نا وہ ساری باہر نکال دینی, اور جب آپ کے پھیپھڑے خالی ہو جائیں تو پھر آپ نے 30 سیکنڈ سے اوپر تک سانس روکنی. اگر آپ کی سانس رک جاتی ہے تو پھر تو آپ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے آپ 30 سیکنڈ تک بھی سانس روک نہیں سک رہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور ایکسرسائزز بھی کرنی ہے. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی. ایکسرسائز بہت ضروری ہے آپ کو, ویسے تو سب کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک نو ہاؤ ہو جاتی ہے کہ میرا دل کتنا ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے, یہ میری صحت کتنی بہتر ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ لوگ واک کس کو سمجھتے ہیں, کہ ہم اکثر پارک میں جاتا ہوں تو وائف کے ساتھ جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ واک چل رہی ہے, جی ہم آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں. یہ واک نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک کہتے ہیں کہ ٹاک ٹیسٹ ہوتا ہے, کہ آپ نے ایکسرسائز اس واک کو ایکسرسائز کاؤنٹ کرنا ہے جس میں آپ ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں اور بات کرتے وقت آپ کو دشواری ہو رہی ہے, سانس چڑھ رہا ہے, صحیح طریقے سے بات نہیں ہو رہی. تو اگر یہ ہے تو یہ آپ کے ماڈریٹ انٹینسٹی کی واک ہے اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, خالی جو ڈھیلے ڈھالے ہم چلتے رہتے ہیں اس واک کا فائدہ نہیں ہوگا. تو جب بھی آپ بات کریں مگر آپ کا سانس پھول رہا ہے, ایسے. اچھا, جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا آپ سے, تو یہ ٹاک ٹیسٹ ہے.
تو اگر تو یہ ٹاک ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی واک جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو ورزش والا فائدہ دے رہی ہے. لیکن اگر یہ پازیٹیو نہیں آتا, مطلب آپ کو سانس ہی نہیں چڑھ رہا, واک کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, سکون سے پسینہ تو آ رہا ہے لیکن سانس نہیں چڑھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ واک تو کر رہے ہیں لیکن اس کا وہ والا فائدہ آپ کے دل کو نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. تو لوگ جو اپنے گھر کے باہر گلیوں میں جا کے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں, میاں بیوی اور بچوں کو دکھا رہے ہیں ہم واک کر رہے ہیں, صحت کے لیے واک کر رہے ہیں, وہ جو ہلکی ہلکی واک ہے وہ گھر کے مطلب جو تھوڑے مسائل ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, واک اور صحت والی کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ اسے چہل قدمی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہم نے کھایا ہے وہ ہلکا پھلکا ہضم ہو رہا ہے, اچھا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے. اچھا کم از کم بیٹھنے سے تو بہتر ہے نا, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن اسی اگر آپ اسپیسیفک ٹائم نکال کے کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس کا فائدہ ہمیں ایکسٹرا ہونا چاہیے. اچھا, یہ مارننگ واک کی جتنی تعریف سنتے آ رہے ہیں ہم بچپن سے, ہمیں لوگ کہتے ہیں جتنا افادہ مارننگ واک کا ہے وہ کہیں نہیں ہے. وہ گرینری جا کے دیکھو, ہریالی دیکھو, آنکھوں کو ٹھنڈک دو, ٹھیک ہے, صبح کا موسم انجوائے کرو, تازہ تازہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی واک کرو. لوگ کہتے ہیں نا مسجد بھی جاؤ صبح فجر کی نماز تو واک کر کے جاؤ, اس کی افادیت ذرا ہمیں بتائیں. اچھا, دنیا میں جو سب سے بہترین ورزش کا ٹائم ہے نا وہ مارننگ کا ہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم رات کو جب سوتے ہیں, رات کا کھانا 8-9 بجے کھایا, ہم سو گئے, تقریباً ہمارے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے, معدہ خالی ہوتا ہے. اب خالی پیٹ جب آپ صبح اٹھ کے واک کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو واک کے لیے جو انرجی جا رہی ہے, معدے میں تو کوئی خوراک ہے ہی نہیں, وہ انرجی کہاں سے ملے گی؟ جو آپ کے سٹورڈ فیٹ ہے, جو پیٹ کے گرد ضدی چربی ہے, وہ ٹوٹے گی, انرجی کے طور پہ استعمال ہوگی, آپ نے واک کیا. اس کے علاوہ صبح کے ٹائم جب ہم رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, اس ٹائم ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں, کورٹیسول کہتے ہیں اس چیز کو. یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, پیک پہ ہوتا ہے, کیونکہ صبح صبح سٹریس ہارمون بڑھتا ہے اس لیے کہ آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, اٹھتے ہیں, سارے جسم کو دوبارہ سے بوسٹ ملتا ہے. اب یہ اگر سٹریس ہارمون بڑا رہے گا تو وہ اوور آل متاثر آپ کی ساری صحت کو کرے گا, کیونکہ کرونک سٹریس, ایلیویٹڈ سٹریس لیول آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اب اس سٹریس ہارمون کو کم کرنے کے لیے جب صبح اٹھ کے ہم واک کرتے ہیں 30 منٹ, آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, جتنا بھی آپ واک کریں, اس سے یہ سٹریس ہارمون آہستہ آہستہ کمی کی طرف آتا ہے. آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے, آپ کے ہارمون کا بیلنس کم بہتری کی طرف آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جس طرح باہر ایک گھڑی چل رہی ہے, ہاتھ میں گھڑی, موبائل میں گھڑی چل رہی ہے, ہمارے سیلز کے اندر بھی ایک کلوک اللہ نے سیٹ کی ہوتی ہے, اور یہ کلوک ایکٹیو ہوتی ہی تب ہے جب ہم صبح سو کر جب اٹھتے ہیں. جو پہلی اشراق کے ٹائم کی جو روشنی ہوتی ہے جب لو اینگل سلوپ سے ہمارے اوپر پڑتی ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قدرتی طور پہ آپ کا یہ ہارمون کی گھڑی بیلنس ہو جاتی ہے, جسم کے سیلز کی گھڑی بیلنس ہو جاتی ہے. رات کو جلدی سونا, جلدی اٹھنے والا ٹائم آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے, سیلز ایک پروپر اپنی سٹیٹ میں آ جاتے ہیں, باڈی ہیل ہو جاتی ہے, نیچرل ہیلنگ اور ڈیٹوکس ہوتی ہے. اور جب ہم گھاس پہ چلتے ہیں, گرینری دیکھتے ہیں, تو یہ نیچرل ایک سودنگ کالمنگ ایفیکٹ ہوتا ہے, ہمارا سٹریس لیول کم ہوتا ہے اور آپ کی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. ایک ہفتہ آپ چلا سمجھ کے یہ کر کے دیکھیں, فجر کے ٹائم اٹھیں, اشراق کے ٹائم واک کریں, ننگے پاؤں تھوڑا سا گھاس میں چلیں اور گرینری کو دیکھیں, صرف ایک ہفتہ کر کے دیکھیں. ایک ہفتے کے اندر اندر ہی آپ کو اتنے زیادہ چینجز ہوں گے کہ آپ یہ روٹین نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ بندہ کر کے آیا, اس کے بعد پھر ناشتہ ہم نے کب کرنا ہے؟ ناشتہ آ کے کریں, گھر آئیں, نہائیں, ناشتہ کریں فوراً. اب دیکھیں, اب واک سے پارک سے گھر آنے میں تو 10-15 منٹ لگیں گے. کتنی دیر کی کی ہم نے؟ آدھا گھنٹہ کم از کم. اوکے, پھر ہم نے آتے کے ساتھ ہی تھوڑا سا انتظار کیا 10 منٹ؟ نہیں, آپ آئیں, آپ واش روم جائیں, نہائیں, اس کے بعد آ کے ناشتہ کر لیں. اچھا, یعنی کہ واک ختم کرنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ گھر آئے ہیں, نہائیں گے, واش روم جائیں گے, منہ ہاتھ دھوئیں گے, برش کریں گے, پھر جیسے آپ ناشتہ کریں گے تو تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم تو ویسے ہو جائے گا. اب ناشتے میں پراٹھے, نان, پوری کھا سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہیلدی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ان ہیلدی لائف سٹائل نے ہی تو ہمارے ہارٹ کے لیے اتنے مسائل پیدا کیے. اچھا, جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اوبیسٹی جن ممالک میں کم ہے وہاں ہی دل کے امراض کم ہے. جاپان وغیرہ میں اوبیسٹی کم ہے, ساؤتھ کوریا میں اوبیسٹی کم ہے, سنگاپور میں اوبیسٹی کم ہے, تو یہاں ہارٹ کے مسائل بھی کم ہے. سلمان صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو دبلا ہوں, میں تو سب کچھ کھا سکتا ہوں, افسوس تم نہیں کھا سکتے. سامنے والے کو بیٹھ کے بولتے ہیں نا, تو جو دبلا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے؟ نہیں جی, وہ دبلے پتلے ہونے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کھائیں گے, کیونکہ ہر وہ چیز جو ٹاکسک ہے, جو نقصان دہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریس جو ہے ایموشنل سٹریس ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے زہر ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں آؤ کھا لیں. کھا رہے ہوتے ہیں. چینی زہر ہے, میٹھا بہت زیادہ کھانا زہر ہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو سٹریس ہے وہ ایموشنل, جتنے بھی آپ کو مسائل ہیں وہ سٹریس ہے. سٹریسر 3 قسم کے ہوتے ہیں, فزیکل, کیمیکل, ایموشنل. فزیکل سٹریس یہ ہے کہ آپ ورزش نہیں کرتے. ایموشنل سٹریس یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا, باس نے کچھ کہہ دیا, یہ آپ کا ایموشنل سٹریس ہے. اور کیمیکل سٹریس یہ ہے کہ ہم ایک انوائرمنٹ میں ہیں جہاں کیمیکل ہمیں سونگنا پڑ رہا ہے,
ہماری سموگ ہے, اتنے زیادہ ٹوکسنز ہمارے اندر جا رہے ہیں, ہم سموکنگ کرتے ہیں, سموکنگ آپ کے اندر جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو ہم کھا رہے ہیں, جو پانی پی رہے ہیں پیور نہیں ہے. آپ کے پردادا جو پانی پیتے تھے وہ زیادہ پیور تھا, آپ کا پیور نہیں ہے. خوراک جو ہم کھا رہے ہیں, میکسیمم جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, ہماری خوراک اتنی بہتر نہیں ہے جو ہم آج سے 50 سال پہلے تھی. اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ جو سنتھیٹک چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کم سے کم کریں, ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں, نیچر کی طرف جائیں تاکہ صحت رہے. آپ تھینک یو سلمان صاحب, بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے شو آج ہمیں سمجھایا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کو دل کے مسائل نہیں ہیں وہ اپنی ایکسرسائزز کر کے اپنے دل کو مضبوط کریں, اور جن لوگوں کو مسائل ہیں وہ گھر بیٹھے نہیں, اگر کسی کو اسٹنٹ, کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے تو وہ بیٹھ کے اپنے آپ کو صحت مند مت بنائیں, اور یہ نہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, بلکہ وہ خراب ہو جائے گا. ایکسرسائز کیجیے. بریک.